ایشو ہے. ہمارا مائنارٹی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، اور اسلام نے، قرآن نے، سنت نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ نے اقلیتوں کے حقوق کی جو حفاظت کی ہے، کوئی اس پہ آج کے اس جدید دور میں بھی اس کا مثال پیش نہیں کر سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور وہ یروشلم شہر سے باہر نکلتے ہیں، جی شکریہ جی، تو آپ بل پہ بات کیجئے میں پلیز. آتا تو ان کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں. آپ اپوز کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں بات. جی شکریہ جی. کس کو؟ جی اسپیکر صاحب، آج جو بطور خاص مائنارٹی کمیشن کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ اپنا موقف پیش کیا. پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے اس ایشو پر، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے مولانا صاحب بولے، پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بولے، اب میں بات کر رہا ہوں، کوئی داڑھیوں والے اور پگڑیوں والوں کو مائنارٹی سے کوئی ایشو ہے. ہمارا مائنارٹی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، اور اسلام نے، قرآن نے، سنت نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ نے اقلیتوں کے حقوق کی جو حفاظت کی ہے، کوئی اس پہ آج کے اس جدید دور میں بھی اس کا مثال پیش نہیں کر سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور وہ یروشلم شہر سے باہر نکلتے ہیں، جی شکریہ جی، تو آپ بل پہ بات کیجئے میں پلیز. آتا نہیں، آپ بل پہ بات کیجئے. میں یہ تقریر نہیں ہو سکتی. یہ آپ جو بل کے اوپر اس پہ نور الحق قادری صاحب بات کریں گے تو میں دوں گا. جی اس پہ آئیے، کھولیں مائک. کی ہے. جی کیجئے. عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ کے اقلیتوں کے بارے میں کیا رائے ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لہم ما لنا وعلینا ما علیہم. ان کے وہی حقوق ہے جو ہمارے ہیں، اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری ہے. اس میں بات ختم ہو جاتی ہے. قائد اعظم نے اس پہ بات کی ہے کہ پاکستان کے وجود سے 10 دن پہلے کہ آپ آزاد ہیں، آپ جس مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ سے آپ کے مذہب اور عقیدے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن قادیانیوں کے حوالے سے، باقی اقلیتوں کے حوالے سے، سکھوں کے حوالے سے، مسیحیوں کے حوالے سے، ہندوؤں کے حوالے سے اس قوم میں کوئی تشویش نہیں ہے. لیکن قادیانیت جس طرح اسلام کو، اسلامی شعار کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کو غلط طریقے سے پیش کریں، اس کے حوالے سے اس ملک میں بہت حساسیت ہے، اور یہ آپ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اس طرح کی اگر آپ ٹریک کریں گے اس قوم کے ساتھ. اس حوالے سے ہماری کنسرن ہے اس بل کو اس قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود اس لیے ہے کہ اس طرح کے معاملات آپ ان کے سپرد کریں، ان کی طرف بھیجا جائے. وہ کنسٹیٹیوشن باڈی ہے، وہاں پہ اس پہ بحث ہو اس کے تمام پہلوؤں کو، اور خاص کر یہ قانون اگر تمام قوانین کو اوور رول کرتی ہے تو 295A-B-C وہ بھی اس کے خطرے اور قید میں کون سے سیکشن کی بات کوئی کر اجازت نہیں دے گا. کس سیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس سیکشن کی بات؟ وہ انہوں نے بات کر لی. جی جی ہاں. وہ جی شکریہ. قادر پٹیل صاحب اپوز کر رہے ہیں.